على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ذکر کردہ آیت کریمہ پہ کچھ روشنی ڈالنے سے قبل بہتر اور مناسب یہی ہے کہ ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے پیارے آقا مدینے کے آقا سرور کائنات فخر موجودات منبع حسنات دافع بلیات حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں جھوم جھوم کر جی لگا کر کے درود شریف کی ڈالیاں نچھاور پیش کریں، باواز بلند پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ قسمت سے جن کے گھر میں آتی ہے بیٹیاں، کیونکہ یہ پروگرام ایک نومولود بچی کی خوشی میں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے مرحومین کی خوشی میں اس پروگرام کو رچایا بسایا اور سجایا ہے۔ اس کے تعلق سے شاعر شاہی بہترین انداز میں کہتا ہے کہ قسمت سے جن کے گھر میں آتی ہے بیٹیاں رحمت خدائے پاک کی لاتی ہے بیٹیاں۔ قسمت سے جن کے گھر میں آتی ہے بیٹیاں رحمت خدائے پاک کی لاتی ہے بیٹیاں، اور بیٹوں سے کم نہ سمجھو انہیں دوستوں کبھی سوئے ہوئے نصیب کو جگاتی ہے بیٹیاں۔ سبحان اللہ۔ ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے بابل کے گھر کے چھوڑ کے جاتی ہے بیٹیاں، بابل کے گھر کو چھوڑ کے جاتی ہے بیٹیاں۔ اے لوگو اب تو چھوڑ دو مانگنا جہیز، اے لوگو اب تو چھوڑ دو مانگنا جہیز۔ پھانسی گلے میں اپنے لگاتی ہے بیٹیاں، پھانسی گلے میں اپنے لگاتی ہے بیٹیاں، اور ماں باپ کی صداؤں پہ لبیک بول کے، ماں باپ کی صداؤں پہ لبیک بول کے بیٹوں سے پہلے دوڑ کے آتی ہے بیٹیاں، بیٹوں سے پہلے دوڑ کے آتی ہے بیٹیاں۔ اور میں کہتا ہوں کہ زمیں زماں ہی نہیں ساتوں آسماں مہکے، زمیں زماں ہی نہیں ساتوں آسماں مہکے، وہ لامکاں گئے جب وہ لامکاں مہکے، اور نبی کے لاڈلے حسنین ان کے کیا کہنے، یا رسول اللہ نبی کے لاڈلے حسنین ان کے کیا کہنے، وہ ایسے پھول ہیں کانٹوں کے درمیان مہکے، اور مہک رہا ہوں میں ماں کی دعاؤں کے صدقے، مہک رہا ہوں میں ماں کی دعاؤں کے صدقے۔ میری دعا ہے کہ جنت میں سب کی ماں مہکے، میری دعا ہے کہ جنت میں سب کی ماں مہکے۔ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں اس سے قبل ایک مرتبہ درود پاک سنائیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِلَى آخِرِهِ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس کے بعد ہمسایوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اولاد کے حقوق اور جو بھی حقوق ہیں وہ بیان کیے گئے۔ حدیث پاک میں ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حریف تھے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے آقا کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت معاذ بن جبل، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش پہ سوار ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، کہ اے معاذ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کے بندوں پر کیا حقوق ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی موقع آتا تو صحابہ یہی عرض کرتے تھے، اگرچہ ان کو یہ بات پتہ ہوتی تھی مگر جاننے کے بعد بھی وہ عرض کرتے تھے اللہ و رسولہ عالم، کہ اس بات کو اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اللہ و رسولہ عالم۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اللہ و رسولہ عالم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کون سا شہر ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ و رسولہ عالم۔ پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ صحابہ کو یہ باتیں پتہ ہوتی تھی۔ کسی نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آج کون سا دن ہے؟ آج تو عرفہ کا دن ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آج کون سا دن ہے؟ یہ مہینہ تو حجۃ الوداع کا ہے، مہینے کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے، دن کے بارے میں بھی پتہ ہے، کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے یہ کون سا شہر ہے؟ ارے یہ شہر تو شہرۃ المکرمہ ہے۔ تو سب چیزیں معلوم ہونے کے بعد بھی آپ یوں کہتے چلے جا رہے ہیں اللہ و رسولہ عالم۔ تو میں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ تو ہے کہ یہ عرفہ کا دن ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ عرفہ کا دن ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ مہینہ ذوالحجہ کا ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ یہ شہر مکہ المکرمہ ہے، مگر ہمیں یہ نہیں پتہ کہ حضور کا منشا کیا ہے، حضور کی مراد کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ حضور کیا سوچ رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کے کیا حقوق ہیں؟ تو حضرت معاذ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندوں پر اللہ کے حق یہ ہیں کہ ان یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ جانتے ہو، اتدری یا معاذ اتدری ما حقہ علیہم اذا فعلوا، کیا تم یہ جانتے ہو کہ جب بندے یہ کام کر لیں، یعنی اللہ کی عبادت کر لیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو پھر اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے، اللہ بندوں پر کیا احسان کرتا ہے، کیا تمہیں یہ پتا ہے؟ تو پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ یعذبہم، کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ اگر بندے اللہ کی عبادت کر لیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ بندوں کو عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ باتیں تھیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تعلق، یعنی کہ اللہ کے حقوق بندوں پر، اور پھر اللہ کے حق کیا ہے بندوں پر، اور ایک ہے حقوق العباد، جس میں والدین کے حقوق بھی آتے ہیں، اولاد کے حقوق بھی آتے ہیں۔ گفتگو لمبی ہو جائے گی، بڑی مختصر میں سمیٹ رہا ہوں کہ اولاد پہ والدین کے حقوق کیا ہیں، اس پہ چند باتیں بیان کروں گا، اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا۔ 15ویں پارے کی آیت ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اس میں ایک لفظ ہے، لفظ اف، یعنی اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ علماء کرام نے تشریح فرمائی ہے کہ اف سے مراد کیا ہے،
اف نہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء کرام تشریح فرماتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ لفظ اف سے مراد یہ ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں، جب والدین اس حالت کو پہنچ جائیں کہ وہ بستر پہ ہی بول و براز کرنے لگیں، بستر پہ ہی پیشاب کر دیں، بستر پہ ہی پاخانہ کر دیں، اور اولاد جب ان کی صفائی کرنے کے لیے جائے تو اس بدبو کی وجہ سے، اس کی تعفن کی وجہ سے وہ اپنے ناک پہ کپڑا رکھ لے، اور کپڑا رکھنے کے بعد صفائی کرے، اور اس میں شاید والد کو یہ احساس ہو جائے، آپ کی والدہ کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا بیٹا مجھ سے نفرت کی وجہ سے، میرے بدبو کے گھن کی وجہ سے اپنے ناک پہ یہ کپڑا رکھ رہا ہے۔ اسی کی تصریح لفظ اف سے کی ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ جب آپ کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، آپ کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بستر علالت پہ آ جائیں، اس وقت بھی آپ کو اپنے ناک پہ کپڑا رکھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس وقت بھی آپ اپنے والدین کی صفائی اسی طرح سے کرتے رہیں جس طرح سے جوانی میں آپ ان کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علماء کرام نے لفظ اف کی تشریح اس بات سے کی ہے کہ اس درجہ والدین کی عزت و احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا بیان فرماتی ہے کہ ایک دن میں نے کہا بیٹا تو میرے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے میرے والدہ، میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں آپ کے ساتھ کھانے پہ بیٹھ جاؤں اور چند چیزیں وہاں موجود ہو اور ان چیزوں میں کسی چیز کی طرف میرا ذہن لپک جائے، میرا دل اس کی طرف مائل ہو جائے اور میں اس چیز کو اٹھا لوں، اور میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ آپ کا دل بھی اسی چیز کو کھانے کو کر رہا ہے، یعنی عدم آگہی کی بنیاد پہ، نہ جاننے کی بنیاد پہ میں اس چیز کو اٹھا لوں اور آپ اپنے بیٹے کی محبت میں اس چیز کو چھوڑ دیں، اور شاید کہ میری اس وجہ سے آپ کو تکلیف ہو جائے، آپ اس اپنی پسندیدہ چیز کو نہ کھا پائیں، اسی وجہ سے میں آپ کے ساتھ کھانے کے لیے نہیں بیٹھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن اس درجہ اپنے والدین سے محبت کیا کرتے تھے، اپنی والدہ کی عزت کیا کرتے تھے کہ وہ اس چیز کو بھی اٹھانا پسند نہیں کرتے تھے جس چیز کی طرف آپ کی ماں کا ذہن آ جائے کہ اس چیز کو مجھے کھانا ہے۔ تو اس درجہ ماں باپ سے محبت کرنے کو حکم دیا گیا۔ ایک صحابہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ، سب سے زیادہ حقدار میرے اوپر کون ہے، میری ماں ہے یا میرے باپ ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ حق تمہارے اوپر تمہاری ماں کا ہے۔ پھر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ثم من، پھر کون؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ 3 مرتبہ میرے آقا نے ماں کے بارے میں فرمایا۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تمہارے باپ کا مرتبہ ہے۔ علماء کرام نے اس چیز کی تشریح کرتے ہوئے، اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے یوں بیان فرمایا ہے کہ 3 مرتبہ میرے آقا نے جو ماں کی طرف اشارہ کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ ماں یہ 3 مدتوں میں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، یعنی جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت وہ وضع حمل کو برداشت کرتی ہے، اور جب بچے کو پیدا کرتی ہے اس وقت وہ جو بچے کو پیدا کرتی ہے اس وضع حمل کو بیان کرتی ہے اور برداشت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ولادت کی صعوبتوں کو برداشت کرتی ہے۔ اور تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی پرورش کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے اور اس کو دودھ چھڑاتی ہے، اسے اچھی تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور باپ صرف ایک مرحلے میں یعنی لاسٹ والے مرحلے میں داخل ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو باپ بھی اس کی اچھی تربیت کے لیے کوشاں رہتا ہے، اس کی اچھی تعلیم کے لیے کوشاں رہتا ہے، اس کے اچھے بھوش کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ اسی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کا درجہ 3 مرتبہ ہے اور چوتھی مرتبہ میں باپ کا درجہ بیان فرمایا۔ تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو چاہ کر کے بھی ان کے حق کو کما حقہ ادا نہیں کر سکتے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اپنے والدین کی خدمت کیا کریں، ان کی بارگاہ میں بیٹھیں، ان کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ کوشش کریں تو ان کی کیا خواہشات ہیں، ان کی کیا ضرورات ہیں، ان ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کے اس عمل کو قبول فرما لے گا اور اس کے صدقے میں آپ کی مغفرت و بخشش ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کہنے اور سننے کو بہت ساری باتیں ہیں، مگر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ماں باپ کو اچھی صحت اور لمبی عمر عطا فرمائے، نیک عمل عطا فرمائے اور اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو ماں باپ کا سچا اور پکا وفادار بنائے۔ میں اپنی گفتگو کو انہی چند جملوں کے ساتھ سمیٹتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک مرتبہ کلمہ طیب پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔